آیت نمبر 62 شروع ہو رہی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون۔ أبلغكم میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات، وَأَنصَحُ لَكُمْ اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہارے لیے، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں من اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ کیا تم تعجب میں پڑ گئے ہو یہ کہ آ چکا تمہارے پاس ذکر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک ایسے آدمی کے اوپر جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم تاکہ وہ آدمی تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کے پہلی آیت کے اندر 3 باتوں کا ذکر کیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی ہیں۔ پہلی بات کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، دوسری بات کہ میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، تیسری بات کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام فرماتی ہیں کہ کیا تم تعجب میں پڑ گئی ہو یہ کہ آ چکی تمہارے پاس نصیحت ذکر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ دیکھو پہلے 3 باتوں بیان کرنے سے پہلے سب سے بڑا ذکر جو ہے یہ قرآن ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں یہاں ذکر کرتا ہوں، قرآن بیان کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہاں حلوہ نہیں ہوتا۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ذکر وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں حلوہ ہوتا ہے۔ ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا کہ ادھر سے محلے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا، کہتا ہے نہیں میں ادھر فلاں مسجد میں آج ذکر ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے کہا قرآن سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے؟ کہتا ہے نہیں وہ ذکر ہے۔ تو دیکھو قرآن سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم قرآن بیان کرتے ہیں، حلوہ نہیں ہوتا۔ آج کل جو ہے وہ ذکر وہاں سننے کے لیے لوگ جاتے ہیں جہاں حلوہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے۔ باقی میرے سامنے قرآن ہے، سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ اب یہ ذکر نازل ہوا ہے، قرآن سے بڑھ کر میں کہتا ہوں وہ آدمی بدبخت ہے کہ قرآن بیان ہو رہا ہو اور وہ قرآن کو چھوڑ کر تو ایک حلوے کے لقمے کی طرف جائے اور کہے کہ ماشاءاللہ یہ ذکر میں سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی ذکر ہے کہ قرآن کو آدمی چھوڑے اور کہے کہ میں ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ وہ ذکر نہیں ہے، وہ حلوے کی پلیٹ ہے۔ آج کل ہم مولوی نے جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے ایک طریقہ کیا ہے کہ بس نصیر آباد کے لوگوں کو ایک حلوے کی پلیٹ دو، چاہے جو کچھ مرضی کرتے رہو، وہ کھانے کے لیے آ جائیں گے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں وہ آدمی کم بخت ہے، بدبخت ہے
کہ جو قرآن جیسے ذکر کو چھوڑ کر جو ہے وہ عام ذکر کی طرف چلا جائے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کا لفظ آیا تو میں نے اس کی مناسبت سے یہ چند باتیں جو ہے وہ ذکر کر دی۔ اُبَلِّغُکُم رسالات ربی، قرآن مجید نے رسالات کا لفظ جمع ذکر کیا۔ اس جمع کے اندر بھی متعدد احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اوقات رسالت مختلف تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو اوقات رسالت تھے، پہنچانا تھا، وہ مختلف اوقات میں تھا۔ صبح بھی تھا، شام بھی تھا، اور انفرادی بھی تھا، اجتماعی بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس یعنی میں نے جو معنی کیا کہ اوقات مختلفہ، اس اعتبار سے یہ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، رب انی دعوت، اے میرے رب بے شک میں نے بلایا اپنی قوم کو، لیلا رات کے وقت بھی، ونہارا اور دن کے وقت بھی۔ اللہ میں تیری تبلیغ رات کو بھی کرتا رہا، دن کو بھی کرتا رہا۔ اللہ میں تیرے پیغامات رات کو بھی پہنچاتا رہا، دن کو بھی پہنچاتا رہا، میرا یہی کام تھا۔ پھر نوح یہ بتاؤ کہ آپ جب اللہ کی دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، رات دن کو پیغامات پہنچاتے تھے، کیا قوم کے اوپر بھی کوئی اثر ہوتا تھا یا قوم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا؟ فرمایا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، بس میری تبلیغ ان کو زیادہ نہیں کرتی تھی، میرا بلاوا ان کو زیادہ نہیں کرتا تھا، إِلَّا فِرَارًا، مگر بھاگنا۔ اللہ میں پیغام پہنچاتا تھا، وہ بھاگ جاتے تھے۔ اللہ میں آپ کے پیغامات، آپ کی جو ہے وہ باتیں لوگوں کو پہنچاتا تھا، وہ میری باتوں کو نہیں سنتے تھے بلکہ بھاگ جاتے تھے۔ چونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ وَإِذَا وَحْدَهُ اسْمَأَزَّتْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ لَا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کے ترانے گائے جائے، جب اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات پہنچائے جائیں، تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے دل جو ہے وہ بالکل ازم اشد ڈر جاتی ہیں، وہ آگے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا ذکر کیا جائے، قصے بیان کیے جائے، لیلا مجنو کے قصے بیان کیے جائے، جھوٹے قصے بیان کیے جائیں، اور اس طرح جو ہے وہ مولویوں کے من گھڑت قصے بیان کیے جائیں، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر جو ہے وہ دیگر قصص کی طرف آیا جائے، تو فرمایا یستبشرون، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ آج بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اللہ کا قرآن ذکر کرو، شرک کی تردید کرو اور اللہ کی توحید کا پرچار کرو، تو لوگ کہتی ہیں جی دیکھو یہ تو سخت ہے جی، یہ تو توڑ پیدا کرتا ہے، جوڑ پیدا نہیں کرتا۔ بھائی ہم توڑ نہیں پیدا کرتے، قرآن کو ذکر کرتے ہیں۔ اب اگر قرآن کے بیان کرنے کے ساتھ جو ہے وہ توڑ پیدا ہوتا ہے، قرآن کے بیان کرنے کے ساتھ اگر جو ہے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو بیان کیا اور اختلافات آئے، یہاں تک کہ آپ کے جو ہے وہ قریبی چچے، آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے مخالف ہو گئے۔ قریشی سارے آپ کے رشتہ دار تھے، بنو ہاشم آپ کے سارے رشتہ دار تھے، لیکن آپ نے جب قرآن کو بیان کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے پڑے۔ جب قرآن کو بیان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب قرآن پاک کو بیان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا جو ایک باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، حالانکہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے باپ کے لیے، لیکن میرے پیغمبر نے قرآن مکہ چھوڑ دیا اور اس طرح بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی، اپنا جسم زخمی کرا لیا، لیکن میرے پیغمبر نے قرآن کو بیان کرنا نہیں چھوڑا۔ اصل قرآن ہے، اصل قرآن ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتی ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر تبلیغ کیجئے، ما انزل، کس کی تبلیغ کرنی ہے؟ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر جو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، بلغ، اس کی تبلیغ کیجئے، اس کی تبلیغ کیجئے۔ لیکن فرمایا میرے پیغمبر اگر قرآن کو بیان نہ کیا، قرآن کے اندر مسائل کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے نہ بیان کیا، تو پھر میرے پیغمبر یاد رکھ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن میرے پیغمبر قرآن بیان کرو گے، آپ کے راستے میں پھول نہیں بچھائے جائیں گے، آپ کے اوپر جو ہے وہ پھولوں کے ہار آپ کو نہیں پہنائے جائیں گے، میرے پیغمبر پتھر کھانے پڑیں گے، میرے پیغمبر جلا وطن ہونا پڑے گا، میرے پیغمبر در بدر ہونا پڑے گا، لیکن میرے پیغمبر قرآن بیان کرنا آپ کا کام ہے اور آپ کی حفاظت کرنا میں رب کریم کا کام ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی اذیتیں دینے کے منصوبے بنائے، لیکن میرے رب نے ہر منصوبہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنایا گیا، جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، میرے رب نے ہر منصوبے کو ناکام بنایا۔ کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے پیغمبر قرآن کو بیان کرنا آپ کا کام ہے اور آپ کی حفاظت کرنا میں رب کریم کا کام ہے۔ تو اس لیے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ جو کرنی ہے تو قرآن مجید کی تبلیغ کرنی ہے۔ یہ مشن انبیاء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے قرآن کو بیان کرنا، قرآن کو بیان کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت یعنی مشن رسالت میں سے ہے۔ تو فرمایا اُبَلِّغُکُم رسالات ربی، تو پہلا کہ یہ ہے کہ رسالت کو جمع ذکر کیا اس لیے کہ اوقات رسالت مختلف تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کبھی رات کو بیان کرتے تھے، کبھی دن کو بیان کرتے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب کبھی بھی میں ان کو بلاتا تھا آپ کے پیغام کی طرف، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ میرے رب تو ان کو معاف کر دے، میں بلاتا تھا ان کا شرک والا گناہ معاف کر دے، میں بلاتا تھا ان کا بدعت والا گناہ معاف کر دے، میں بلاتا تھا میرے رب ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اس لیے بلاتا تھا۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، میری بات کو نہ سننے کے لیے وہ اپنے انگلیاں کانوں میں دے دیا کرتے تھے۔ میں تبلیغ کر رہا ہوں، کانوں کے اندر انگلیاں دے کے بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے بدن کے اوپر کپڑے ڈال لیتی ہیں تاکہ پیغمبر نوح علیہ السلام کی تبلیغ کانوں تک نہ آئے، بدن تک نہ آئے۔ وَأَصَرُّوا، اور ڈٹ گئے کفر و شرک کے اندر، اور ڈٹ گئے اپنے بد عقیدے کے اندر۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اللہ وہ تکبر کرتے رہے، میری بات کو حقیر سمجھتے رہے، میری دعوت کو لا شے سمجھتے رہے، اس طرح کرتے رہے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا،
پھر میں ان کو بآواز بلند تبلیغ کرتا تھا، اونچی اونچی آواز سے تبلیغ کرتا تھا۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اور پھر میں ان کو اعلانیہ بھی تبلیغ کرتا تھا اور چھپ چھپ کر کے بھی تبلیغ کرتا تھا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میں ان کو یہ بھی کہتا تھا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ استغفار کرو۔ اللہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، ہم جب اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اس استغفار کے بدلے میں، گناہ کے معافی چاہنے کے بدلے میں، وَجَعَلْتُ لَهُمْ، اللہ کر دے گا تمہارے لیے باغات، دنیا بنا دے گا، تمہاری دنیا جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی اور تمہیں جو ہے وہ باغات دے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری زمینوں میں نہریں جاری کر دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا اور یہ ہوگا کہ نہریں جاری کر دے گا، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ تمہارے اوپر جو ہے وہ موسلادھار بارشیں برسائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کے بدلے میں اللہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا، تمہاری اولاد کو بڑھا دے گا۔ اللہ جو ہے وہ تمہیں مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ باغات بھی عطا کر دے گا، نہریں بھی عطا کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے استغفار کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ جب انسان استغفر اللہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو شیطان چیختا ہے، شیطان دھاڑے مار مار کر روتا ہے کہ میں نے اس انسان کو گناہ کے اندر ڈال کر ہلاک کیا، اور اس انسان نے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کہہ کر میں شیطان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ استغفر اللہ اور لا الہ الا اللہ یہ بہت بڑا ذکر ہے، اس سے اللہ رب العزت جو ہے اولاد کے اندر بھی برکت ڈالتا ہے، مال کے اندر بھی برکت ڈالتا ہے، اور اللہ رب العزت باران رغبت کی خیریت کی عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت سارے اس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ نے فوائد ذکر کیے۔ تو بہرحال ابلغکم رسالات ربی، اور تیسرا یہ ہے، دوسرا معنی اس کا یہ ہے رسالات ربی کہ اللہ رب العزت نے جمع ذکر کیا اس وجہ سے کہ جو رسالت کے معنی ہے اس کے اندر تنوع ہے، یعنی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بعض اوقات عقائد کی دعوت دیتے تھے حضرت نوح علیہ السلام، بعض اوقات عمل صالح کی دعوت دیتے تھے حضرت نوح علیہ السلام، بعض اوقات وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ وَأَنْصَحُ لَكُمْ، فرمایا میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تمہیں اسی چیز کی طرف بلاتا ہوں جس کو میں پسند کرتا ہوں، میں اللہ کو پسند کرتا ہوں، تمہیں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ وَأَنْصَحُ لَكُمْ، یہی خیر خواہی ہے۔ آج اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، چونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ اپنے پیغمبروں کو وہ پیچیدہ باتیں، وہ علم غیب عطا کرتا ہے، اطلاع علی الغیب کرتا ہے کہ جن کی بات کو لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، اللہ اپنے پیغمبر کو وہ خبر دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا پڑھا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا، آپ کی لا ریب کتاب کے لیے اللہ ٹائم نکالنا، اللہ حاضرین کا یہ ٹائم قیمتی بنا۔ اللہ حاضرین کو اس ٹائم کے بدلے میں جنت نصیب فرما۔ اللہ حاضرین کو اس ٹائم کے بدلے میں ان کی دنیا بنا دے۔ اللہ حاضرین کے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی اولاد کے اندر برکت نصیب فرما دے۔ اللہ آپ کے قرآن کے سمجھنے کی وجہ سے اللہ ان کی بیٹیوں کے اندر، بیٹوں کے اندر، ان کے مال و متاع کے اندر، اللہ ان کے کاروبار کے اندر برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ شیطانی شرور سے محفوظ فرما، یا اللہ انسانی شرور سے محفوظ فرما، یا اللہ اس محلے والے کو قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت نصیب فرما۔
اللہ قرآن کے ذریعے ان تمام کے تمام محلے والوں کو، مرد و زن کو اللہ ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہدایت کے اوپر اللہ ان کو ہدایت کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی میری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جہاں کہیں بھی لوگ سن رہی ہیں، اللہ رب العزت تمام کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، تمام کی پریشانیوں کو آسانی کے اندر تبدیل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا